محمد علی مرزا لکھتے ہیں کہ حج کے دوران ایک عربی عورت ایک پاکستانی جوان مرد کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ دن کے لیے میرے محرم بن کر حج کروا دو، پھر بے شک طلاق دے دینا، بدلے میں بہت پیسے دوں گی۔ جب وہ شخص عربی عورت کے پاس گیا تو توبہ توبہ، مرزا صاحب اپنے ایک جاننے والے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میرا ایک دوست مراد سعودی عرب میں مقیم تھا اور وہیں اس کی ملازمت تھی۔ دوسرے پاکستانی بھائیوں کی طرح وہ بھی اپنے گھر والوں کی خاطر پردیس کاٹ رہا تھا، کیونکہ یہاں پاکستان میں اس کے گھریلو حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ والد کو 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے تھے، وہ بستر پر تھے، بہنوں کی ذمہ داریاں تھیں، والدہ بھی بوڑھی ہو رہی تھیں اور کافی مسئلے مسائل تھے۔ تو اسی لیے بیچارے مراد کو اپنے گھر بار وطن چھوڑ کر سعودی عرب کی سرزمین پر جانا پڑا۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پردیس کاٹنا آسان کام ہے، لیکن یہ تو انہی مردوں کو پتہ ہے جو پردیس میں رہتے ہیں۔ وہاں زندگی گزارنا گھر والوں کے بغیر، دکھ، بیماری، خوشی، غم دیکھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ مراد کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ بھی بڑی مشکل سے ہی پردیس کاٹ رہا تھا۔ ہر خوشی کے موقع پر، خاص کر عیدوں وغیرہ پر، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتا تھا، لیکن پاکستان آنے جانے میں جو ٹکٹ کا پیسہ لگتا وہ اسے بھی بچا کر اپنے گھر والوں کی خوشیوں اور خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے خاص موقع پر بھی اس کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ خود آنے کے بجائے تحائف بھجوا دے۔ اس بار بھی حج کا موقع آیا، بڑی عید قریب تھی۔ اس کے گھر والے اسے واپس آنے کا کہہ رہے تھے کہ وہ قربانی ان کے ساتھ کرے، لیکن مراد نے اپنی ساری جمع پونجی گھر بھیج کر اماں سے کہہ دیا تھا کہ اچھی سی قربانی کر دیجئے اور آپ لوگ بھی عید کی تیاری کر لیں۔ وہ اماں کو یہ نہ کہہ سکا کہ میں نے سارے پیسے قربانی کے لیے بھیج دیے ہیں، اس لیے میں ٹکٹ نہیں کروا سکتا۔ اس نے بس یہ بہانہ کر دیا کہ چھٹیاں نہیں ملیں، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اس کا دل بڑا اداس تھا۔ وہ بھی اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منانا چاہتا تھا، لیکن اکثر ہی مرد اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے خاندان والوں کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اور مراد نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی کی خواہش تھی کہ اس کا گھر بڑا سا جانور آئے، اس لیے مراد نے 2 لاکھ روپے بھیج دیے تھے تاکہ اس کا بھائی اپنا من پسند جانور خرید سکے، اور اپنی واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وہ ایک سپر سٹور میں کام کرتا تھا اور یہاں حج کے دنوں میں بہت زیادہ رش ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی سارا وقت بہت زیادہ مصروف رہتا۔ جو لوگ سعودی عرب آتے وہ حج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عزیزوں کے لیے تحائف وغیرہ بھی خریدتے تھے، اس لیے ان کے سپر سٹورز پر بہت سے لوگ ہر وقت موجود ہوتے۔ لیکن ایک عجیب سی بات تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک عربی عورت روزانہ نہ صرف ان کے سٹور پر آتی تھی بلکہ وہ مراد سے بہت زیادہ بات چیت بھی کرتی تھی۔ 2-4 دن تو مراد کو یہ بات محسوس نہیں ہوئی، لیکن پھر جب اس عورت کو آتے آتے 1 ہفتہ گزر گیا تو مراد بڑا حیران ہوا کہ روزانہ وہ عورت اس کے پاس ہی کیوں آتی ہے، جبکہ سپر سٹور میں تو اور بھی بہت سارے سیلز بوائز ہیں۔ خیر، وہ اس بارے میں بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کی نوکری تھی کہ جو گاہک سٹور کی چیزوں کے بارے میں معلومات لینے کے لیے اس کے پاس آتا اسے اس کے ہر سوال کا جواب دینا ہوتا۔ مراد بھی اس عورت کو روزانہ ہی اس کی ضرورت کی چیزوں تک پہنچنے میں مدد کر دیا کرتا تھا۔ پھر 15 دن بھی اس عورت کو روزانہ ہی اس کی ضرورت کی چیزوں تک پہنچنے میں مدد کرتا۔ جب 15 دن گزرے تو ایک روز اس عورت نے تنہائی کا موقع اٹھا کر مراد سے ایسی بات کہی کہ مراد کے ہوش اڑ گئے۔ وہ عربی عورت تھی اور اس کی زبان عربی تھی، اور اب تو مراد کو بھی بہت اچھی عربی آتی تھی، کیونکہ اسے یہاں نوکری کرتے ہوئے تقریباً 5 سال ہونے والے تھے، لیکن آج تک کبھی کسی نے اس سے ایسی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی ایسی توقع رکھی تھی۔ وہ عربی عورت مراد کو آہستگی سے کہنے لگی کہ تم بہت ہی اچھے نوجوان ہو، میں تم سے اپنی ایک خواہش بیان کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نوکری کے بعد مجھ سے تنہائی میں ملو۔ مراد نے پچھلے کچھ عرصے سے عربی عورتوں کے بارے میں جس طرح کی باتیں سن رکھی تھیں وہ گھبرا گیا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں نوکری کے بعد سیدھے اپنے اپارٹمنٹ جاتا ہوں،
اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ مجھے یہیں بتا دیں۔ تنہائی میں ملنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ عورت کچھ دیر تک تو مراد کو دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، کام تو بہت ضروری ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں بہت سارے پیسے بھی ملیں گے۔ تم نے آج تک اتنے پیسے نہیں کمائے ہوں گے۔ بس یوں سمجھ لو کہ میری نظر میں تم ایک اچھی اور نیک انسان ہو، اسی لیے میں یہ کام تم سے کروانا چاہتی ہوں۔ اور پھر اس عورت نے ایک پرچی نکال کر مراد کے ہاتھ میں تھما دی، جس پر اس عورت کا فون نمبر لکھا تھا کہ وہ اسے رات میں رابطہ کر لے۔ مراد نے وہ پرچی جلدی سے اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ نوکری کے اوقات میں وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے اس کی نوکری خراب ہوتی۔ یہاں پر گاہکوں سے ذاتی بات چیت الاؤ نہیں تھی، اس لیے وہ اس عورت سے بھی بات کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ پھر وہ عورت چلی گئی تو مراد سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس عورت نے کھل کر کوئی بات نہیں کی تھی۔ بس وہ مراد سے اپنی کوئی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، اور جو کچھ مراد کے ذہن میں آ رہا تھا وہ اسے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس عورت کے جانے کے بعد مراد اپنی نوکری میں مصروف ہو گیا، اور شام کو جب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں لوٹ آیا تب اسے اس عورت کا خیال آیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنی ایک پاکستانی دوست سے ہی مشورہ کر لوں، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا کہ نہ جانے اس کا پاکستانی دوست اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ اسے خود ہی اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا تھا، اور پھر وہ خود سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے 2 رکعت پہلے نفل پڑھے اور پھر اس عورت کو فون لگا دیا، اور دوسری طرف اس عورت نے جو بات کہی وہ سن کر تو وہ پوری طرح ہی حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں بہت ہی زیادہ امیر اور پیسے والی ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، بس میری یہی خواہش ہے کہ میں کسی محرم کے ساتھ حج کروں۔ اگر تم کچھ وقت کے لیے میرے محرم بن جاؤ تو میں بدلے میں تمہیں بہت زیادہ پیسہ دوں گی۔ مراد کو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ عورت اس سے حج کا کیا کہہ رہی ہے۔ وہ تو نہ جانے کیا کچھ سوچ چکا تھا۔ دراصل آج کل وہ زیادہ تر ایسی ہی باتیں سنتا تھا جیسا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ بس اسی لیے اس کے حج کے بارے میں جب پتہ چلا تو مراد ہکا بکا رہ گیا۔ کہنے لگا، آپ کی زندگی میں کیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو حج کروا دے؟ آپ مجھ جیسے غیر مرد کے ساتھ نکاح کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں تمہیں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں، میں نے تمہاری جھکی ہوئی نظروں سے اندازہ لگایا ہے کہ تم ایک شریف خاندان کے باحیا مرد ہو، تم سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کر سکتی ہوں اور ساتھ ہی تمہاری بھی مدد کر سکتی ہوں۔ مراد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے، اس لیے اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ مراد کو لگ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی جال نہ ہو۔ آج کل سعودیہ میں اسمگلنگ وغیرہ کے لیے اسی طرح کے جال بچھائے جاتے ہیں، خاص کر غیر ملکی لڑکوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں اسمگلنگ بہت مشکل کام ہے۔ مراد ہر زاویے سے سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کر پا رہا تھا، اور یہی سب سوچتے ہوئے اس نے جب رات کو اپنے گھر فون لگایا تو ایسی خبر ملی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بیمار والد واش روم میں گر گئے تھے اور ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اسپتال میں تھے اور مراد کے گھر والوں کو علاج کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ ساری جمع پونجی تو پہلے ہی جانور کے نام پر بھیج چکا تھا، اس لیے اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ قسمت اور حالات نے اسے اس طرح جکڑا تھا کہ وہ اس عربی عورت کے پرپوزل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بات اور بھی تھی کہ وہ عربی عورت عمر میں اس سے دگنی تھی۔ وہ 25 سال کا نوجوان تھا، جبکہ وہ عورت تقریباً 55 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ مراد نے سارا وقت سوچنے پہ ہی گزار دیا، لیکن کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ ایک دن اسٹور پر بھی اس کا حال بہت ہی خراب تھا۔ دل و دماغ میں سب پاکستان میں اپنے ماں باپ کے پاس اٹکا ہوا تھا اور پیسوں کا انتظام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ کسی جادوئی چھڑی کے ذریعے واپس پاکستان پہنچ جاتا، لیکن اس وقت اس کے والدین کو اس سے کہیں زیادہ اس کے بھیجے ہوئے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید عام حالات میں ممکن نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عربی عورت سے کچھ وقت کے لیے نکاح کر لے گا۔ ویسے بھی وہ عربی عورت اسے ایک نیکی کے کام کا ہی کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے وہ مراد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ چھٹی ہوئی تو مراد اس عورت کے بنگلے تک پہنچ گیا۔ مراد نے اپنے اسٹور سے اس عورت کی پسندیدہ چاکلیٹس بھی لے لی تھیں، کیونکہ ہمیشہ وہ عورت یہی چاکلیٹس خریدتی تھی، اسی لیے مراد کو لگا تھا کہ اسے یہی پسند ہوگی۔
یہ جگہ اس کے اسٹور سے بہت زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے اسے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ بنگلہ بہت بڑا تھا، دروازے پر چوکیدار کھڑا تھا۔ مراد نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتانے کے بجائے اس سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ چوکیدار چہرے سے ہی پاکستانی معلوم ہوتا تھا، اور جب انجان دیس میں ایک ہی وطن کے لوگ مل جائیں تو پھر ایک دوسرے کے گھر والوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اس لیے مراد نے چوکیدار سے بہت محبت سے بات کی اور پہلے اس سے اس کے شہر وغیرہ کا پوچھا۔ اتفاق سے وہ بھی مراد کے شہر لاہور کا نکل آیا تو مراد نے اسے یوں ہی بات چیت آگے بڑھائی۔ مراد اس عربی عورت کا نام جانتا تھا، اس لیے اس نے بہت آرام سے پوچھا کہ لیڈی لیلا میڈم یہاں رہتی ہیں؟ میں ڈیلیوری کے لیے آیا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چاکلیٹ کا ڈبہ دکھا دیا۔ مراد نے اپنے اسٹور کی وردی بھی پہن رکھی تھی۔ وہ فوراً کہنے لگا، جی صاحب، لیلا میڈم یہی رہتی ہیں۔ مراد نے یوں ہی پوچھ لیا کہ کیا وہ اکیلی رہتی ہیں؟ چوکیدار فوراً بولا کہ میڈم تو اکیلی رہتی ہیں، مگر یہاں اکثر 3 آدمی آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ کون ہیں، کیوں آتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ زیادہ تر تو رات کے وقت ہی آتے ہیں۔ مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس لیے کچھ علم نہیں۔ پھر وہ حیرت سے پوچھنے لگا کہ آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ مراد نے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور اسے کہا کہ اتنا بڑا خوبصورت بنگلہ ہے، مجھے لگا کہ زیادہ لوگ رہتے ہوں گے۔ چوکیدار ہنس کر کہنے لگا کہ امیر لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں، یہ تو ہم غریب لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے سے گھر میں سارے لوگ بس جاتے ہیں اور پھر بھی مزید لوگوں کی جگہ بناتے رہتے ہیں۔ چوکیدار کی بات پر مراد کو ہنسی آ گئی، واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا۔ پھر مراد نے چاکلیٹ کا ڈبہ چوکیدار کے حوالے کیا اور اپنا نام بتا کر واپس پلٹ آیا۔ اس نے اپنے اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، البتہ چاکلیٹ کا ڈبہ لیلا میڈم کے نام پر دینا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اسی بہانے سے تو اس نے چوکیدار سے بات چیت کی تھی، مگر اندر جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی، کیونکہ یہ جاننے کے بعد کہ 3 آدمی پہلے سے ہی اس عربی عورت کے ساتھ تعلق میں تھے، وہ اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی، کیا کرتی تھی، اس لیے مراد کو عجیب سا ڈر محسوس ہوا تھا اور واپس وہ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سپر سٹور کے مالک سے بات کرے گا اور ادھار کا بندوبست کر لے گا، کسی غلط چکر میں نہیں پڑے گا، کیونکہ سعودیہ کا قانون کتنا سخت ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں، اور وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اسے کہیں سے کوئی قرضہ یا ادھار نہیں مل سکے گا۔ اگلے دن اس نے ادھار کی کوشش کی تھی، لیکن مالک نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مدد کے نام پر چند ریال مالک نے اس کے ہاتھ پہ رکھے تھے، لیکن اتنی سی رقم سے اس کے لیے اپنے والد کا علاج کروانا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنی نوکری پوری کر رہا تھا کہ جب ہی وہ عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کل میرے بنگلے کے دروازے تک آئے تھے تو اندر کیوں نہیں آئے؟ اس کی بات سن کر مراد شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا، میڈم میں تو بس ایسے ہی آ گیا تھا، سوچا کہ آپ کی پسند کی چاکلیٹس آپ کو دے دوں۔ لیلا کہنے لگی، سچ بتاؤ، کیا تم نے مجھ سے نکاح کا ارادہ کر لیا ہے؟ مراد نے ایک نظر ارد گرد ڈالی۔ اس وقت اسٹور میں بہت زیادہ رش تھا، لیکن اس ہجوم میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مشکل وقت میں مدد کر سکتا، اسی لیے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ فیصلہ اس نے اتنی جلد بازی میں کیا تھا کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس نے ہاں کیسے کہہ دی، اور اس کی ہاں سننے کے بعد اس عربی عورت کا چہرہ خوشی سے لال پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، آج شام میں نکاح کا انتظام کرتی ہوں، تم بنگلے پر آ جانا، نکاح میں بس 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے، نکاح ہو جائے گا تو ہم دونوں حج کر لیں گے، پھر چاہو تو تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دینا، میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گی، اور جتنا پیسہ تم چاہتے ہو میں تمہیں نکاح سے پہلے ہی دینے کو تیار ہوں۔ پیسوں کے بارے میں سن کر مراد کو تسلی ہو گئی اور اس نے اپنا مستقبل خدا کے حوالے کر دیا۔ جیسے تیسے وقت گزرا، شام کو وہ فارغ ہوا، اس عورت کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی سلام دعا کی، اور جب لیلا نے اسے اندر بلوایا تو چوکیدار کچھ حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا، اور پھر اندر جاتے ہی ایک عجیب سا منظر مراد کی آنکھوں کے سامنے تھا، جسے دیکھ کے وہ بہت زیادہ ہکا پکا رہ گیا تھا۔ اس کے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ اندر 3 عربی مرد اس لیلا سے جھگڑا کر رہے تھے۔ عربی زبان میں ان کے درمیان بہت سخت لفظوں کا تبادلہ ہو رہا تھا، لیکن مراد اس ساری بات کو سمجھ سکتا تھا، اور جو کچھ اس سے سمجھ آیا تھا وہ سن کر تو اس کے سر پہ آسمان گر پڑا تھا۔ اس عربی عورت کی نظر جیسے ہی مراد پر پڑی تو وہ خاموش ہو گئی، اور پھر اس نے ان 3 مردوں کو وہاں سے جانے کو کہا۔
وہ تینوں غصے کے عالم میں وہاں سے چلے گئے۔ لیلا نے مراد کو بیٹھنے کا کہا، لیکن مراد لیلا سے کہنے لگا، میں آپ سے نکاح کس طرح کر سکتا ہوں جبکہ یہ 3 مرد آپ کی زندگی میں شامل ہیں اور آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی حج ادا کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر لیلا اداسی سے مسکرائی اور کہنے لگی، تم نے سنا نہیں وہ تینوں مجھ سے کس طرح سے بات کر رہے تھے؟ کیا تمہیں لگتا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی میری یہ خواہش پوری کرنے کے قابل ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو میں روز تمہاری منت نہ کرتی، روز تمہارے پاس نہ آتی اور اتنے سالوں سے اپنی اس ادھوری خواہش کے لیے نہ تڑپ رہی ہوتی۔ میرے پاس پیسہ دولت ہر چیز ہے، لیکن میں محرم کے لیے پریشان ہوں، جبکہ یہ تینوں میرے محرم ہیں، مگر پھر بھی یہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتے کیونکہ… یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے سمجھایا کہ اس طرح نہ رو، مگر جو کچھ اس نے بتایا وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن تھا۔ ایک طرف میں اپنے ماں باپ کے لیے پریشان تھا تو دوسری طرف لیلا کی باتوں نے مجھے اس قدر حیران کیا تھا کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ لیلا نے بتایا تھا کہ اس کی شادی ایک بہت امیر کاروباری آدمی سے ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اسی لیے اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ محبت کی یہ شادی اپنی منازل طے کرتی چلی گئی اور آہستہ آہستہ لیلا 3 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ اس نے 3 بیٹوں کو بہت محبت سے پال پوس کر جوان کیا۔ اس کا شوہر 3 بیٹوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، کبھی بچوں کی کسی فرمائش کے لیے انکار نہ کیا، ان کی کسی خواہش کو ادھورا نہ چھوڑا، اور جو وہ چاہتے لیلا اور اس کا شوہر اسے پورا کرتے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ اس طرح ان کے بچے ان سے جڑے رہیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے، لیکن اکثر ماں باپ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ بچوں کی خواہش یا فرمائش پوری کرنے سے بچے ان کے ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بچوں کی ہر خواہش یا فرمائش پوری کر کے ہم انہیں ضدی اور حالات سے دور کرتے ہیں۔ ان سے ہم سے محبت نہیں ہوتی بلکہ وہ خود غرض ہو جاتے ہیں، اور لیلا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ بڑے بچے ہوتے گئے اور اپنی زندگیوں میں مگن ہوتے چلے گئے۔ ہر طرح کی آسائش انہیں میسر تھی۔ انہوں نے اپنی عمر کے دوست بنائے اور ان کے ساتھ ہی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ پہلے تو لیلا کو یہ بات بالکل محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کے شوہر صالح کا ساتھ اسے نصیب تھا، لیکن پھر ایک روز اس کا شوہر بڑی خاموشی سے اس دنیا سے چلا گیا اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے بچے اسے بالکل وقت نہیں دیتے۔ تینوں بیٹوں نے ہی اپنی اپنی پسند سے شادیاں کر لی تھیں، اپنے علیحدہ گھر بنا لیے تھے اور اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار رات کے وقت وہ لیلا کے گھر کا چکر لگاتے اور اس کی خیر خیریت کر لیتے۔ لیلا کو دولت یا پیسے کی ضرورت نہیں تھی، اسے کسی اپنے کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اس کی کچھ خواہشات تھیں جس کے لیے اسے اپنے بیٹوں کا ساتھ چاہیے تھا، مگر بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ اس قدر مصروف تھے کہ کوئی بھی اسے وقت نہیں دیتا تھا۔ اب بھی وہ حج کی خواہش کب سے دل میں رکھ کر بیٹھی تھی۔ جب شوہر تھا تو وہ بچوں کے پیچھے دیوانی تھی، شوہر نہیں رہا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، مگر اب کوئی ایسا محرم اسے میسر نہیں تھا کہ جس کے ساتھ وہ حج کا فریضہ ادا کرتی۔ اس نے تینوں بیٹوں کو بہت منتیں کی، لیکن تینوں نے ہی یہ کہہ کر دامن چھڑا لیا کہ وہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں۔ دراصل وہ سب ورلڈ ٹور کے لیے جا رہے تھے۔ تینوں ہی بیٹوں نے پروگرام سیٹ کر رکھے تھے، ان کے لیے وہ زیادہ ضروری تھا، اور اب بھی وہ تینوں بس ماں کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ جب مراد وہاں پہنچ گیا تھا، اور مراد کو دیکھ کر انہیں جب ساری حقیقت پتہ چلی تو وہ اپنی ماں کو برا بھلا کہتے اور کوستے چلے گئے۔ کہنے لگے کہ جائیداد میں اس نئے حصے دار کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بیٹوں کو اب بھی جائیداد اور دولت کی لالچ تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو برا بھلا کہہ کر نکال دیا تھا اور میرے سامنے بیٹھ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ اس کی حقیقت نے مجھے حیران کر دیا تھا، اور میرے لیے رشتے بہت اہم تھے لیکن میرے پاس پیسہ نہیں تھا، اور لیلا کے پاس پیسہ بہت تھا لیکن وہ رشتوں کے لیے ترس رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ نہ جانے وہ کیوں مجھ سے نکاح کی طلبگار ہے، لیکن یہاں آ کر ہر بات کا خلاصہ خود بخود ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر لیلا سے نکاح کر لیا کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور پھر نکاح کے بعد میں اسے لے کر حج پر روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے لیلا کے ساتھ 15 دن گزارے تھے، اور ان 15 دنوں میں میں نے اسے بہت ہی اچھا اور نیک پایا تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ 55 سال کی تھی لیکن اپنی عمر سے کافی بوڑھی ہو گئی تھی، شاید وہ اپنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس کا خیال رکھا تو وہ تندرست ہو گئی، پہلے سے بھی زیادہ جوان لگنے لگی۔
और फिर मैंने حج کے بعد اسے ایسی بات کہی جسے سن کے وہ بالکل حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، نکاح کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، یہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ میرے دل میں بھی لیلا کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کی دولت کا لالچی تھا، بس مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اور یہ سن کر لیلا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ جو پیسے لیلا نے مجھے نکاح کے نام پر دیے تھے وہ میں نے اپنے والدین کو بھیج دیے تھے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ میں دھیرے دھیرے وہ سب کما کر لیلا کو واپس کر دوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے رشتے کی بنیاد پیسوں پر کھڑی ہو یا کبھی لیلا کو یہ لگے کہ میں نے پیسوں کی خاطر اس سے شادی کی ہے۔ اس لیے میں نے اس سے 1 سال کی مہلت مانگی تھی کہ اسے 1 سال میں اس کے پیسے واپس کر دوں گا۔ میں نے اپنی نوکری نہیں چھوڑی، مجھے لیلا کے پیسوں سے کوئی خاص غرض نہیں تھی۔ میں آج بھی اپنی نوکری کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اپنی اور لیلا کی شادی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ میرے والد کی صحت اب ٹھیک ہے اور میرے گھر والے میری شادی کا سن کر بہت خوش ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ جب بھی چھٹیاں ملیں گی تو میں لیلا کے ساتھ پاکستان جاؤں گا تاکہ میرے گھر والے اس سے مل سکیں، اور لیلا بھی اب میرے گھر والوں سے فون پر بات چیت کرتی ہے۔ وہ بہت خوش ہے کیونکہ عمر کے اس حصے میں اسے ایک نیا گھر مل گیا ہے، نئے لوگ مل گئے ہیں۔ حج کے دوران ہی لیلا نے مجھے بتایا تھا کہ آج تک بہت لوگوں نے اسے شادی کی آفر کی تھی، لیکن وہ سب کے سب خود غرض اور لالچی تھے۔ لیلا کی دولت پر مرتے تھے، لیکن جب وہ پہلی بار مجھ سے ملی تھی اسی دن اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں دوسرے مردوں جیسا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے لالچی نہیں پایا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے ہی شادی کی خواہش مند ہو گئی تھی۔ آج میں لیلا کے ساتھ اس کے بنگلے میں رہتا ہوں، لیکن خود محنت کر کے اپنا پیسہ کما کر لیلا کے خرچے اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنی اولاد کو ہر خوشی فراہم کرنے کے لیے، ہر خواہش پوری کرنے کے لیے شاید خود کو دور کر لیتے ہیں۔ لیلا کے شوہر نے بھی اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات اپنے کاروبار پہ محنت کی، لیکن شاید اپنے بچوں کو اس طرح سے توجہ اور محبت نہیں دی جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ سے جڑ پاتے۔ لیلا نے بھی بچوں کو آزادی دی اور وہ اس قدر آزاد ہو گئے کہ اپنے فرض کو ہی بھول گئے۔ اس لیے میری سب ماں باپ سے خواہش ہے اور گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح سے کریں، انہیں وقت دیں، اور سارے بچوں سے یہی گزارش ہے کہ ماں باپ کو غیر اہم نہ جانیں، کہ جب تک زندہ ہیں یہ ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور ان کی دعاؤں سے ہی آپ کے گھر آباد رہتے ہیں۔ جس روز لیلا کے بیٹے اس سے ہمیشہ کے لیے جھگڑ کر اس گھر سے گئے تھے، اس کے بعد سے ان کے کاروبار مستقل تنزلی کا شکار ہو رہے تھے اور وہ سب اپنے حالاتوں سے لڑ رہے تھے۔ لیکن لیلا اب بھی ان کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی ہے کہ ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے آپ بھی اپنے ماں باپ کی دعائیں سمیٹتے رہیں۔